أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ لہب اور سورہ الاخلاص کی یہ آیات ہیں، دونوں سورہ مکی ہیں۔ تو پہلی سورت یعنی سورت اللہب، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شخص کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اسلام دشمنی میں بہت پیش تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں حقیقی چچا تھا، اور پھر آپ کی دیوار کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا، یعنی بالکل ساتھ کا پڑوسی بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیے بغیر اس کی کنیت کو یہاں استعمال کیا ہے۔ نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا، جو کہ ایک مشرکانہ نام۔ لہب اس کی کنیت تھی، یعنی یہ اپنی رنگت کے لحاظ سے سفید سرخ رنگ رکھتا تھا، جیسے کہ شعلہ کو آگ کا۔ اسی مناسبت سے اس کو لوگ پکارتے تھے اور اسی سے یہ مشہور تھا۔ لیکن اسلام دشمنی میں یہ بڑا پیش تھا۔ اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں بیائی گئی تھیں، یعنی نبوت سے پہلے ان کا رشتہ اس کے دو بیٹوں سے ہوا تھا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ لیکن نبوت کے بعد اس شخص کی دشمنی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا اور یہ شرط عائد کی کہ میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا جب تک تم اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ لہذا انہوں نے اپنے باپ کی شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنے گھر آ گئی۔ اور یہی دو بیٹیاں بعد میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئی۔ تو بہرحال اس کی اولاد نے بہرحال بعد میں دین اسلام قبول کیا۔ یعنی دیکھیں یہ اپنی اپنی نصیب کی بات ہے۔ اس کی بیٹی نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین اسلام قبول کیا، اور اس کے بیٹے عتبہ نے اور موتب نے فتح مکہ کے بعد دین اسلام کو قبول کیا۔ البتہ اس کا ایک بیٹا جو عتیبہ تھا، اس کے بارے میں ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی کے لیے آپ کی طرف تھوکا، اگرچہ وہ آپ پر پڑا نہیں، لیکن آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یا اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ابو لہب شام کی طرف تجارتی سفر پر تھا، اور اس کا بیٹا یہ عتیبہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور رات کو جب ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، کیونکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ دونوں نے اس کے ارد گرد اونٹوں کا حصار بنایا اور درمیان میں اس کو سلایا۔ تو رات کو ایک شیر جو ہے وہ اس حصار میں داخل ہوا اور اس نے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ یعنی یہ انجام ہوا اس کے بیٹے عتیبہ کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے دیکھیں ایک بات یہ بھی وعدے کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کتنا ہی قریبی کوئی رشتہ ہو وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اصل چیز ہے ایمان۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو
غیروں کو بھی اپنا بنا دیتا ہے جو صاحب ایمان ہو جائے، اور جو کفر میں مبتلا ہو تو وہ اپنا بھی غیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بے لاگ ہے معاملہ، اور جیسے کہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ یعنی معیار یہ چیز ہے، باقی رشتہ ناتا تعلق داری یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اتنا قریبی رشتہ بھی اس کے کسی کام نہیں آیا، اس لیے کہ وہ اسلام دشمن تھا اور اس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹے ابی لہب کے، وتب اور وہ نامراد ہوا، ماضی میں بیان کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات بعد میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی ہے۔ یعنی اتنا یقینی تھا اس شخص کا بے حیثیت ہونا کہ ماضی کے صیغوں میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں دونوں ہاتھ ٹوٹنے سے مراد جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ یعنی جس مقصد پر یہ اپنے آپ کو رکھے ہوا تھا اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت اور آپ کی اس تحریک کو ناکام کرنا چاہتا تھا، یہ اس کا مقصد تھا اور یہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ بہت مالدار تھا، یعنی مکہ کے چند مالدار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور اس نے اپنا مال اس راستے میں خرچ بھی کیا، حالانکہ بخیل بھی تھا۔ اور اس سرم وارکہ کے کچھ 7-8 سال بعد ہی غزوہ بدر ہوئی ہے، تو اس نے غزوہ بدر میں جانے کی بجائے، یعنی بڑے سردار مکہ کے گئے، اس نے ایک ایسے شخص کو اجرت پر بھیج دیا جو اس کا مقروض تھا، اس شرط پر کہ میں تم سے وہ قرض نہیں لوں گا، تم جاؤ اس جنگ میں۔ تو وہ گیا، تو اس جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ سب مارے گئے، یعنی ابو جہل اور اسی طرح سے دوسرے اس کے ساتھی۔ اور جب اس کو خبر پہنچی کہ اس طرح سے ذلت آمیز شکست ہوئی ہے تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا، اور کچھ 7 دن کے اندر اندر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جو چھوت کی بیماری تھی کہ گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، اور اسی بیماری میں یہ ہلاک ہو گیا۔ اور ہلاک ہونے کے بعد بھی اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے، یعنی کوئی 3 دن گزر گئے، لاش سڑنے لگی، لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، تو پھر بالآخر اس کے بیٹوں نے حبشیوں کو اجرت دے کر وہاں سے اٹھوایا، وہ اس کو لے گئے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ڈنڈوں سے دھکیل کر جو ہے گڑھا کھود کر اس میں اس کو ڈال کر ڈھانپ دیا گیا جو ہے۔ تو اس طرح سے اس کا عبرتناک انجام ہوا اس شخص کا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹے، یعنی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہا، وتب اور نامراد ہوا، جو مقصد جس کے لیے اس نے اپنی ساری دوڑ دھوپ لگائی ہوئی تھی وہ اس میں ناکام رہا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا وہ مال اس کے کسی کام نہ آیا، اور جو کچھ اس کا کسب تھا وہ بھی اس کے کام نہ آیا۔ کسب میں اولاد بھی شامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی شخص کا جو بیٹا ہے وہ بھی اس کا کسب ہوتا ہے، تو اس کے بیٹے بھی اس کے کسی کام نہ آئے، انہوں نے بھی کس ذلت کے ساتھ جو ہے اس کی میت کو ٹھکانے لگوایا، اس کی جو ہے اس طرح سے اس کا انجام ہوا۔ اور پھر آخرت کے حوالے سے بھی ہے کہ سیصلیٰ نارا ذات لہب، یہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، یعنی دونوں ہی ایک ہی مشن پر تھے۔ اس کی بیوی جس کا نام عروہ تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی، اور اس کی بیوی ابو سفیان کی بہن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے لیے بھی یہ وعید بیان فرمائی کہ نہ صرف یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گا بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ حمالۃ الحطب،
لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جو سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے، عربی میں یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ لگائی بجھائی کرنے والی ہے، لوگوں کے عیب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بیان کرنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی طرح طرح کی باتیں یہ پھیلاتی تھی، اس لیے کہ لوگ یقین کریں گے کہ بالکل دیوار کے ساتھ تو رہنے والی ہے۔ جس کو زیادہ پتہ ہوگا آپ کے کردار کے بارے میں، یہی ابو لہب کے حوالے سے تھا کہ وہ باتیں کرتا تھا کہ لوگ یقین کریں گے کہ یہ اس کا چچا ہے اور ساتھ رہتا ہے، لوگ شک میں پڑیں گے، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہ کانٹے دار جھاڑیاں لاتی اور لا کر آپ کے دروازے پر ڈال دیتی، یعنی اس طرح سے کوڑا کرکٹ لاتی وہ ڈال دیتی تاکہ آپ صبح اٹھیں تو آپ اس سے جو ہے الجھ جائیں ان کانٹوں میں، آپ کے کپڑے خراب ہوں اس کوڑا کرکٹ سے، آپ کے قدم باریک جو ہے وہ خراب ہو جائیں وہ، یعنی اس طرح کی اس کی سوچ تھی، اس کا رویہ تھا۔ فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ آخرت میں اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی جس سے اس کو گھسیٹا جائے گا۔ تو یہ انجام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کا، آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے کا، یعنی کوئی قریبی رشتہ بھی اس کو نہیں بچا سکے گا اگر آپ کے ساتھ ایمان کا تعلق نہیں ہے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں۔ اور رہی یہ دوسری صورت، سورہ اخلاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ اللہ جو ہے جس کو آپ اپنا رب مانتے ہو اور اس کے ساتھ کسی اور کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا نسب کیا ہے، ہمیں اس کا نسب بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ جواب دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام اہل ایمان کے لیے ہے یہ کہ جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی سوال کرے تو یہ جواب اس کو دیا جائے کہ قل هو اللہ احد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو وہ اللہ یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے کسی طرح بھی، نہ تخلیق میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ملکیت میں کوئی اس کا شریک ہے، یعنی وہ کائنات کا مالک ہے، اور فرما روائی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی ہر لحاظ سے وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، سب اس کے حاجت مند ہیں، یعنی سب کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے۔ اللہ کی کوئی حاجت کسی سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر حاکم ہے، اس کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، یعنی ایسی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ تمام کائنات کا خالق ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کسی طرح بھی کسی لحاظ سے بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، کفو نہیں ہے۔ یہ کفو کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جب کوئی رشتہ ڈھونڈتے ہیں، کسی لڑکے کے لیے کوئی لڑکی ہے تو وہ اس کا کفو ہونی چاہیے، یعنی اس کی برابری کی ہونی چاہیے مرتبے میں، ہر لحاظ سے، یعنی خاندانی لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، یعنی یہ اس کا کفو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اس صورت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے سنتوں میں، اسی طرح سے مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں اکثر قل یا ایھا الکافرون اور یہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس کے حوالے سے اور بھی کچھ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو ایک سفر پر بھیجا، تو انہوں نے سفر میں جب امامت فرمائی تو جب قرات کرتے تھے تو
ہر قرات کے بعد جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ یہ ہر رکعت میں جو بھی قرات کرتے ہیں اس کے بعد اس کی بھی قرات کرتے ہیں سورہ اخلاص کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ مجھے یہ صورت بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، اس کو پسند فرمایا اس انداز سے۔ اور اسی طرح سے ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک اپنے ساتھی کو مقرر کیا امامت کے لیے، تو وہ جب قرات کرتے تھے تو پہلے اس سورت کو پڑھتے تھے سورہ اخلاص کو، اور بعد میں کسی اور آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ انہوں نے اس پر اعتراض کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے، تو انہوں نے کہا بھائی تم نے پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں، تم کسی اور کو امام بنا لو۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کرتے؟ کیونکہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس تعلق سے بڑا مجھے عشق ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں اللہ سے، اور مجھے یہ صورت بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ تو یہ ہے اس صورت کا مقام اور مرتبہ، اور اس کو 1/3 قرآن اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے حدیث ہے یہ کہ یہ 1/3 قرآن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے 3 ہی بڑے موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو ان میں سے ایک موضوع کو یہ بیان کرتی ہے بڑے مختصر اور جامع انداز میں کہ یہ توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس صورت کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، بہت کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اسی کی توحید پر یقین رکھتا ہے، اور اس کو بار بار اس کو دہراتا ہے اللہ کی توحید کو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔